محمد رضوان نے بابر اعظم کا ریکارڈ توڑ دیا، پاکستان سپر لیگ کی تاریخ کے کامیاب ترین پلیئر بن گئے۔ پہلی 42 گیندوں پر اور اگلے 50 رنز کے لیے صرف 18 گیندوں کا سہارا لیا۔ محمد رضوان کی دھواں دار بیٹنگ نے ملتان سلطانز کو ڈیتھ اوورز کی خطرناک ترین ٹیم بنا دیا۔ پاکستان سپر لیگ میں گزشتہ روز ملتان سلطانز کے اوپننگ بلے باز اور کپتان رضوان نے شاندار بیٹنگ کی اور اپنے پی ایس ایل کیریئر کی پہلی سنچری سکور کی، جس کی وجہ سے ان کی ٹیم ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد بالآخر فتح یاب رہی۔ اور اس کے حوالے سے آج جو بڑی اپڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ رضوان کی 110 رنز کی ناقابل شکست اننگز نے انہیں متعدد ریکارڈ کا مالک بنا دیا ہے، جس میں ایک بڑا ریکارڈ بابر اعظم کا توڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رواں سال T20 فارمیٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کی دوڑ میں دیگر بلے بازوں سے کوسوں آگے نکل گئے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے، اور کل کے میچ کی اگر بات کریں تو پہلے جو 50 رنز سے یعنی کہ جو 50 مکمل کی تھی وہ 42 گیندوں پر مکمل کی تھی، جن میں 5 چوکے شامل تھے، لیکن جو اگلے 50 رنز سے یعنی کہ سنچری مکمل کرنے کے لیے انہیں مزید صرف 18 گیندوں کا سہارا لینا پڑا، اور اس دوران وہ 5 چوکے اور 3 چھکے لگانے میں کامیاب رہے۔ مجموعی طور پر 64 گیندیں کھیلی، 10 چوکے لگائے، اور اس کے علاوہ 4 چھکے لگانے کے ساتھ ساتھ 110 رنز بنائے، ناٹ آؤٹ رہے۔ ان کو اگر بات کریں کل کے دھواں دار بیٹنگ کی، انہوں نے خاص طور پر جو 14 اوور کے بعد کا کھیل تھا، آخری 6 اوورز میں وہ شاندار ٹچ میں دکھائی دیے، 21 گیندیں کھیلی، 59 رنز بنائے۔ تو اس دوران وہ ان کی شاندار بیٹنگ کی وجہ سے ملتان سلطانز کا پی ایس ایل کی تاریخ میں ڈیتھ اوورز یعنی کہ 16ویں سے 20ویں اوور تک آخری 4 اوورز میں جو رن ریٹ ہے وہ 10.56 ہو چکا ہے، جو کہ موجودہ وقت میں پاکستان سپر لیگ کی کسی بھی ٹیم کا سب سے زیادہ رن ریٹ ہے آخری 4 اوورز میں۔ اس کے بعد پشاور زلمی 10.39 کے رن ریٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، اور لاہور قلندر 10.33 کے رن ریٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ یہ صرف 3 ہی ایسے ٹیمیں ہیں جو کہ ڈیتھ اوورز میں فی اوور 10 رن سے زیادہ بناتی ہیں۔ یہ ایک بڑا اعزاز تھا۔ اس کے علاوہ کل اگر کراچی کنگز یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو جاتی تو ملتان سلطانز کے کپتان رضوان کے نام ایک انوکھا اور قدر بدتر کہہ سکتے ہیں وہ ریکارڈ ان کے نام ہو جاتا، اور وہ پاکستان سپر لیگ کی تاریخ میں شکست والے میچ میں جس میں اس کی ٹیم نے شکست کھائی ہو اس میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ توڑ دیتے۔ اس سے پہلے صرف ایک ہی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی بیٹسمین پی ایس ایل میں سنچری بنانے میں کامیاب ہوا ہو اور اس کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہو، اور وہ ہیں شرجیل خان، جنہوں نے 2021 میں اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف 105 رنز بنائے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کی ٹیم کو۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ آج اگر رضوان کی بات کریں تو 329 رنز کے ساتھ پی ایس ایل 2023 کے سر فہرست بیٹر بن چکے ہیں۔ کوئی اور بیٹسمین ابھی تک 220 رنز بھی نہیں بنا سکا، اور دیگر تمام بلے بازوں سے کم از کم وہ 110 رنز آگے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ ان کی جو ایوریج ہے 109.66 یعنی کہ لگ بھگ 110 رن فی اننگز ہے۔ اس کے علاوہ 144.29 ان کا اسٹرائک ریٹ ہے۔ یہ ان کی کب تک کی کارکردگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز یہ ہے، جو بڑا ریکارڈ جو کہ بابر اعظم کا ریکارڈ توڑا، وہ ہے پاکستان سپر لیگ کی تاریخ میں جن بلے بازوں نے کم از کم 10 اننگز کھیلی ہیں ان میں سب سے زیادہ ایوریج کے مالک بن گئے ہیں۔ 45.51 ان کی مجموعی پی ایس ایل کیریئر کی ایوریج ہے۔ حالانکہ 2020 سے پہلے انہیں مواقع نہیں ملتے تھے، اگر موقع ملا بھی تو نچلے نمبروں پر ملتا تھا۔ ایون کہ کراچی کنگز ان کو اسکواڈ میں شامل ہونے کے باوجود پلینگ 11 کا حصہ نہیں بناتی تھی، تو اس کے باوجود وہ 45.51 کی ایوریج کے ساتھ پی ایس ایل کی تاریخ کے کامیاب ترین بلے باز بن گئے ہیں۔ ان کے علاوہ بابر اعظم 41.81 کی ایوریج کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، اور ٹیم ڈیوڈ 41.63 کی ایوریج کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ یہ صرف 3 ہی ایسے بیٹسمین ہیں جنہوں نے پاکستان سپر لیگ کی تاریخ میں 10 یا سے زیادہ اننگز کھیلی ہیں، اور ان کی جو ایوریج ہے وہ 40 رن فی اننگ سے بھی اوپر ہے۔ اور اس کے علاوہ محمد رضوان 2023 میں مجموعی T20 فارمیٹ چاہے لیگ میچ ہوں، ڈومیسٹک ہوں، انٹرنیشنل میچز ہوں، ان میں سب سے زیادہ 680 رن بنا چکے ہیں، اور کوئی بھی دوسرا بیٹسمین ان کے بہت زیادہ قریب نہیں ہے۔ نجم الحسن شانتو جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، وہ بی پی ایل میں بھی کھیلتے رہے، وہ 516 رنز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ اب تک یہی صرف 2 بیٹسمین ہی رواں سال 500 T20 رنز کی حد پار کر سکے ہیں، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 2021 میں
رضوان نے ٹاپ اسکورر ہونے کا اعزاز پایا تھا انٹرنیشنل میچز میں بھی اور مجموعی T20 میچز میں، جبکہ اگلے سال وہ دوسرے نمبر پر رہے تھے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سال جس طرح وہ کارکردگی دکھا رہے ہیں، کیا ایک بار پھر وہ سال 2023 کے ٹاپ بیٹر بنیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اب تک وہ جس طرح رنز کر رہے ہیں، اس سے لگتا ہے ایسا ہے کہ گزشتہ سیزن میں جو فخر زمان نے ایک PSL سیزن میں سب سے زیادہ 588 رنز بنانے کا ریکارڈ قائم کیا تھا، شاید وہ ریکارڈ بھی اب محمد رضوان کے پاس آ جائے۔